السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب البیوع چیپٹر نمبر 98۔ آئیے سب سے پہلے ہم امام بخاری رحمہ اللہ نے جو عنوان بیان کیا اس عنوان پر بات کر لیں اور پھر یہ حدیث پر بات کریں۔ حدیث تو بہت مشہور ہے۔ فرماتے ہیں باب اذا اشترى شيئا لغيره بغیر اذنہ فرضی۔ اذا اشترى جب کوئی خریدے، شیئا کوئی چیز، لغیرہ کسی اور کے لیے، اپنے علاوہ کسی اور کے لیے، بغیر اذنہ اور اس کی اس میں اجازت نہیں تھی، رضامندی نہیں تھی، فرضی وہ بعد میں راضی ہو گیا بس۔ اس کے آگے امام بخاری رحمہ اللہ نے کوئی حکم بیان نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ یہ چیز جائز ہے یا یہ چیز جائز نہیں ہے۔ حالانکہ خرید و فروخت کے حوالے سے فریقین کی رضامندی جو ہے وہ ایک بنیاد بنتی ہے۔ ایک فریق جو ہے وہ راضی نہیں ہوا، ایسا ہے اس مفہوم میں۔ تو جہاں تک میں نے اس تبویب پر غور کیا ہے تو مجھے اس تبویب میں یہ تو معلوم ہو رہا ہے کہ اس کی رضامندی نہیں ہے، لیکن عدم رضا پر بھی کوئی ایسی بات نہیں معلوم ہو رہی، کوئی ایسا قرینہ نہیں محسوس ہو رہا کہ اس کو ہم کہیں کہ جی وہ راضی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہا بغیر اذن ہی، اس کی اجازت اس میں شامل نہیں تھی، فرضی تو وہ بعد میں راضی ہو گیا۔ اب اس پر اس خرید و فروخت کا حکم کیا ہے، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ نے کسی کے مال سے کوئی چیز خرید لی اور اس کو وہ پتہ نہیں تھا یا اس کے علم میں نہیں تھا یا وہ راضی نہیں تھا، آپ نے اس کے مال سے کوئی چیز خرید لی اور پھر بعد میں جب اس کو پیش کی، اس کے علم میں لائے تو اس نے قبول کر لیا۔ اب اس بات پر تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں کہ اگر جب اس کے نالج میں یہ بات لائی جائے اور وہ ایگری نہ کرے، اتفاق نہ کرے، پھر تو بات کلیئر ہے کہ پھر تو یہ خرید و فروخت واقعہ نہیں ہوتی، جائز نہیں ہے چیز، کیونکہ جس کا مال ہے وہی ایگری نہیں کر رہا، اس کو صرف اپنا مال چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ بعد میں راضی ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک بڑی مشہور حدیث جو ہے یہ بیان کی ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے، یہ صحیح مسلم میں بھی آتی ہے۔ یہ تین افراد جو کہ کہیں جا رہے تھے اور بارش نازل ہونا شروع ہو گئی، تیز موسلا دھار بارش سے بچنے کے لیے وہ ایک غار میں داخل ہوئے، اوپر سے ایک چٹان گرتی ہے اور وہ غار کا جو دھانا ہوتا ہے یعنی غار کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ آپس میں تینوں جو ہے ایک بات کرتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور اپنے بہترین اعمال کا وسیلہ یا اپنے اچھے عمل کو پیش کرتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ اس سے ہماری یہ مصیبت ختم ہو جائے گی اور یہ غار کا جو منہ ہے جو اتنی بھاری چٹان سے بند ہو گیا، یہ ہم تو نہیں اپنی طاقت سے کھول سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو جائے گا۔ پہلا بندہ بھی اپنا ایک پیش کرتا ہے اپنا نیک عمل اپنے والدین کے حوالے سے، دوسرا شخص بھی اپنا نیک عمل پیش کرتا ہے کہ وہ اپنی کسی لڑکی کے حوالے سے محبت اور پھر اس پر وہ اپنی ناجائز ضرورت پوری کرنے کے حوالے سے اسے گھر بلاتا ہے، جو بھی تھا معاملہ، لڑکی اس کو اللہ کا واسطہ دیتی ہے، اس کو ڈراتی ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتی ہے، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ یہ دوسرا ہو گیا۔ تیسرا جو اس میں شخص نے جو کچھ بیان کیا ہے، یہ جو تیسرا اس میں واقعہ ہے یہ اس باب سے ریلیٹڈ ہے، اس تبویب سے متعلق وہ کیا ہے جی؟ تیسرے آدمی نے کہا کہ میں آپ کے سامنے وہ جو تیسرا آدمی ہے نا وہ میں کرتا ہوں۔ وقال الآخر اللہم ان کنت تعلم، اللہ اگر تو جانتا ہے، انی استاجرت اجیرا، کہ میں نے ایک مزدور کو مزدوری پر رکھا، بفرق ایک کچھ معاوضے کے تحت، من ذرۃ فاعطیتہ وابى ذلک، جب میں نے اس کو وہ دینا چاہا اس کا معاوضہ تو اس نے وہ کیا کیا، وہ معاوضہ جو تھا وہ معاوضہ غلہ تھا، ٹھیک ہے، تو وہ اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ فعمدت الى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها، جب وہ اس نے نہیں لیا، لینے سے انکار کیا، تو میں نے اس غلے کو زمین میں کاشت کر دیا اور پھر جو فصل ہوگی اس سے میں نے اس کے کچھ جانور خرید لیے، ٹھیک ہے۔ ثم جاء فقال یا عبد اللہ، پھر وہ ایک طویل عرصے کے بعد وہ آتا ہے واپس، کہتا ہے اللہ کے بندے اعطنی حقی، میرا حق مجھے دو جو تم مجھے دے رہے تھے۔ فقلت انطلق الى تلك البقر وراعيها، یہ جو جانوروں کا ریوڑ ہے یہ سب تمہارا ہے؟
فإنها لك فقال تستهزئ بي، میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ قال فقلت ما استهزئ بك ولكنها لك، میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ تمہارا ہی ہے. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فكشف عنه. کہ اللہ تو جانتا یہ صرف تیرے لیے میں نے کیا تھا، تو ہماری مصیبت کو ہم سے دور فرما. تو وہ دروازہ جو غار کا دروازہ تھا، چٹان کا ہٹ جاتی ہے چٹان، دروازہ کھل جاتا ہے ان کا. تو اس میں جو واقعے سے جو استدلال کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، یہ کیا ہے کہ ایک شخص جس کا مال ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال سے کوئی چیز خرید لیتا ہے، پھر وہ صاحب مال اس پر راضی ہو جائے تو یہ سودا جائز ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ دوسرے شخص کا راضی ہونا اس میں لازمی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک بات تو یہ آ گئی مطلب ہے. اچھا، دوسری بات اس میں یہ آتی ہے کچھ جزوی طور پر سابقہ انبیاء کی جو شریعت ہے، سابقہ انبیاء کے زمانے میں جو واقعات ہیں ان کو ہم دلیل بنا سکتے ہیں، بالکل بنایا جا سکتا ہے اگر شریعت کی اس میں کوئی مخالفت، شریعت کے کسی بنیادی قاعدے کی، اصول کی، ضابطے کی مخالفت نہ ہو تو ہم سابقہ شریعتوں کے واقعات اور احکام کو بھی بطور دلیل، بطور نظیر پیش کر سکتے ہیں. دوسری بات ہو گئی. تیسری چیز، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اعمال صالحہ کو پیش کرنا، اپنی مصیبتوں کو دور ہٹانے کے لیے، مصیبتوں کو ختم کرنے کے لیے. کسی قسم کی پریشانی، ٹینشن ہو تو اپنے نیک عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے انشاءاللہ العزیز. جیسے ان تینوں کی مصیبت ختم ہوئی تھی اسی طرح ہماری مصیبت بھی ختم ہو سکتی. تو خلاصہ اس کا یہی ہے جو میں ابھی بیان کر چکا ہوں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.